پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عمران خان کا کل لاہور کے اندر جلسہ اور اس کا تجزیہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب سبسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے اس جلسے کو، اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا باقاعدہ پالیسی کا اجرا بھی کیا۔ پالیسی کے اوپر میں وہ بات کرتے رہے تھے پچھلے دنوں میں، لیکن کمپریہنسو یا مربوط انداز میں انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ عمران خان کی پالیسی کیا تھی؟ عوام کے لیے عمران خان نے کیا پیغام دیا؟ میں یہاں آمدید کہتا ہوں اپنے رکشہ والوں کو، ٹیکسی ڈرائیوروں کو، ریڑھی والوں کو، ٹانگے والوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، سرکاری نوکروں کو جو چھپ چھپ کے آئے ہیں یہاں، پولیس والوں کو جو آج اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ چینج آ رہا ہے۔ یہ جو لینگویج عمران خان نے ناظرین استعمال کی، یہ وہ لینگویج ہے جو ذوالفقار علی بھٹو استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے جس کسی نے بھی پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو یہ جو بالخصوص ریفرنس تھا ٹانگے والے کا، رکشے والے کا، مزدور کا، یہ وہ ریفرنسز ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریباً تمام تقاریر کے اندر استعمال کیا۔ ان کی وجہ شہرت یہ بن گئی کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان پالیسی لیول کے اوپر اس سے پہلے باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن براہ راست اور بالخصوص بات کرنا عوام کی، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، اور ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں عمومی طور پر عمران خان تعریف کے حوالے سے نہیں جانے جاتے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اتنے زیادہ بڑے مداح دیٹ وے نہیں ہیں، لیکن اس تقریب کے اندر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو آسمان پر کھڑا کیا اور آصف علی زرداری کا جب ذکر کیا تو زمین پر کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اینٹی امپیریلسٹ تھے۔ انہوں نے تو یہ جو ریفرنسز لاہور کے اندر کھڑے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جو اوریجنل اساس ہے اس کا ذکر کرنا عمران خان کی طرف سے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ کو کاٹے گی۔ اگر عمران خان نے پیپلز پارٹی کے سلوگنز جو ہیں اپروپریٹ کرنا شروع کر دیے، اگر عمران خان نے وہ زبان بولنی شروع کر دی جو ذوالفقار علی بھٹو بولا کرتے تھے، اگر عمران خان نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا جو پیپلز پارٹی کا خاصا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی قیادت نے وہ ذکر بالکل تبدیل کر دیا اور اپنی سیاسی خیر کو شر میں تبدیل کر دیا، تو میرے خیال میں عمران خان پی ایم ایل این کے ووٹ تو اتنے نہیں کاٹیں گے جتنے شاید پیپلز پارٹی کے ووٹ کو وہ اٹریکٹ کر پائیں، کیونکہ یہ وہ ایڈیم ہے، یہ وہ محاورہ ہے، یہ وہ لینگویج ہے، یہ وہ ریفرنسز ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ورکر سوچتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ تو یہ عوام کے لیے جو پیغام تھا وہ بہت ہی اہم تھا۔ دوسرا پھر موجودہ قیادت کے اوپر تنقید۔ روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے، تمہاری وجہ سے تو 16,000 لوگ بیچارے خودکشی کر بیٹھے ہیں۔ کرپشن کی وجہ سے بے روزگاری، کرپشن کی وجہ سے مہنگائی، کرپشن کی وجہ سے آج ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ میاں صاحب پہلے تو خدا کے واسطے یہ پرسوں تم نے یہ کیا پٹواریوں کا جلسہ کیا، لیکن میاں صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ آصف زرداری جیسے مگرمچھوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ مچھروں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اور میاں صاحب جان دے ہو ساڑھی باری آن دے ہو نا۔ عمومی خیال یہ تھا کہ موجودہ قیادت کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوگی۔ عمران نے جملے تو کسے، لیکن اپنی تقریر کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ تنقید کے اوپر صرف نہیں کیا، جو دوبارہ ایک انیوژل ہے، پیٹرن آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمران خان کی تقاریر میں عموماً تنقید کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور پالیسی فارمولیشن جو ہے، آرٹیکولیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے جو فیصدیت تھی وہ بدل دی، قیادت کے اوپر تنقید جب کی تو ریفرنس جو ہے وہ جو مشہور ترین معاملات ہیں ان کے اوپر رکھا۔ کرپشن
کی انہوں نے بات کی اور ہر کوئی اس کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ کرپشن پاکستان کی جڑوں کو کھا چکی ہے. اثاثے بہت بڑا معاملہ ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ موجودہ قیادت کے زعماء جو ہے وہ کس طریقے سے دندناتے پھرتے ہیں اور کس طرح موجودہ قیادت جس کا جو آغاز جو ہے وہ صدر مملکت سے ہوتا ہے, اپنے اثاثے کس طرح ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں. پاکستانیت کی بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک دھیلا انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایک دھیلا رکھنے کو تیار نہیں ہے. ان کے بچے, ان کے اثاثے, ان کا مستقبل, بچوں کی شادیاں, سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. تو اثاثے کا ذکر جو تھا وہ بھی تھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے سوئس پیسہ واپس لانے کی بھی بات کی کہ پیسے کو واپس کون لائے گا, وہ عمران خان واپس لے کے آئے گا. تو یہ جو موجودہ قیادت پر تنقید تھی, کچھ ذاتی نوعیت کی تھی لیکن بہت کچھ جو تھی یہ پالیسی نوعیت کی تنقید تھی. لوگ زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں اگر ان ایشوز کے اوپر بات کریں جس سے ملک کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے. ذاتیات کے اوپر اگر آپ زیادہ جائیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. جو شہباز شریف صاحب کا جلسہ ہے اس کے اندر جو ایک جملہ جو تھا اس نے سارے کے سارے جلسے کو ڈومینیٹ کر دیا. اس نے جلسے کے اندر جو کچھ اور بات ہوئی اس کو انڈرمائن کر کے رکھ دیا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذاتی تنقید جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کو انڈرمائن کر سکتی ہے. تو عمران نے اپنے جلسے کے اندر میرے خیال میں خیال کیا تھا کہ اور وہ مؤثر بھی ثابت ہوا کہ ذاتیات کے اوپر زیادہ نہ جایا جائے. پھر اس کے علاوہ عمران نے معیشت کے اوپر بھی بات کی. 180 ارب ٹن کولے کا مطلب کہ اس ملک کے اندر ایران, عراق اور سعودی عربیہ سے زیادہ بجلی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو پانی سے بجلی بن سکتی ہے وہ 60,000 میگا واٹ ہے. وہ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں پیسہ, کمیشن, رشوت نہیں بنتی. آپ صرف, میں آج آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف جب آئے گی صرف ایک کام کرے گی. وابڈا کے اندر جو جنریشن پلانٹ ہیں جو 25% پہ چل رہے ہیں, اگر ہم نے ان کو 70% پہ چلا دیا جو دنیا میں چلتے ہیں, پاکستان کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا.